علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ قسمتوں کی کھیل کی قسط نمبر 9 شیئر کریں گے۔ مرد پر ہار اٹھانے کا مطلب اس کے اندر کے سوئی ہوئی شیطان کو جگانا ہے، اور جب مرد کا شیطان جاگ جائے تو پھر بدلے کی آگ میں وہ اندھا ہو جاتا ہے، اسے کچھ سمجھائی یا سجائی نہیں دیتا۔ لڑکی، تم نے بہت بڑی غلطی کی، جانتی ہو اس اکڑ اور گھمنڈ میں تم نے صرف اپنا نقصان کیا ہے۔ وہ نمل کے سامنے بیٹھ کر بولا، عورت جتنی بھی باہمت اور پر اعتماد ہو، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ بہت نازک ہوتی ہے، بالکل اس تتلی کی طرح جسے اگر ہاتھوں میں پکڑ لیا جائے تو نہ صرف وہ بے رنگ ہو جاتی ہے بلکہ اڑنے کے قابل بھی نہیں رہتی۔ وہ سر جھکائے بولی، میں نے پہل نہیں کی تھی بدتمیزی میں، اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تھی، تبھی میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا۔ یہاں بھی تمہاری غلطی ہے، اگر اس نے چھونے کی کوشش کی تھی تو تم اسے زبان سے بھی روک سکتی تھی، نہ کہ ہاتھ اٹھا کر۔ اب نتیجہ دیکھو اپنے ہاتھ اٹھانے کا، وہ تمہیں اٹھا کر لے آیا ہے۔ وہ شاہ جی کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، تو کیا جاذب کی غلطی نہیں ہے یہ؟ کیا میں اسے چھونے دیتی خود کو؟ خاموشی سے اس کے آگے تھالی میں پڑے کھانے کی طرح سجا کر پیش کرتی کہ جتنی بھوک لگی ہے اتنا کھا لو، باقی جو بچ گیا جھوٹا کسی اور کے لیے صحیح۔ غلطی ہے جاذب کی، بلکہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ خود کو سنبھال نہیں سکا۔ اس نے میرے گھر میں ہی نہیں، یہاں لا کر بھی میرے ساتھ نشے کی حالت میں غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاہ جی نے بے یقینی سے عامر کی طرف دیکھا، جاذب اور نشے کی حالت میں؟ شاہ جی، وہ اس کی بدتمیزی کو بلا نہیں پا رہا تھا، اور پھر اس کی ہردرمی نے کئی بار جاذب کے صبر کو للکارا، اس لیے اس نے تھوڑی شراب پی لی تھی۔ شاہ جی نے آبرو اچکائے، اف لڑکی، ایک تمہارے پیچھے وہ شرابی بھی ہو گیا اور قاتل بھی۔ اتنا جنون تو میں نے اس میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شکر کرو کہ تمہاری عزت محفوظ رہی، کیونکہ جاذب کسی کام کو کرنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ ارادہ کر لے تو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن پتہ ہے تم اس کی ایک عادت کی وجہ سے بچ گئی کہ وہ اپنی طاقت یا مردانگی خود سے کمزور انسان پر نہیں آزماتا۔ خیر، جو بھی ہوا غلط ہوا، لیکن اب جاذب کو کوئی بددعا مت دینا۔ کیوں؟ نمل نے شاہ جی کو دیکھا۔ یہ مت بھولو کہ باہر بلوچ کے آدمیوں سے بچا کر وہ تمہارا محافظ بھی بنا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو آج تمہاری لاش سمندر کے کنارے یا بند بوری لاش کی صورت کسی کچرے کے ڈھیر میں پڑی ملتی۔ نمل یہ سن کر خوف سے کانپ اٹھی اور بآواز رونے لگی۔ تم نے ہمیں غلط سمجھا ہے، مرد میں فرق ہوتا ہے۔ ہم گلیوں کے نکڑ پر بیٹھنے والے یا بازاروں میں گھومنے والے چور چکے مرد نہیں جو راہ چلتی عورتوں کو چھیڑ کر ان سے تھپڑ کھانے یا گالیاں لیتے پھریں۔ شاہ جی نمل کی فطرت کو سمجھ چکا تھا، اور ایسے زانی مرد بھی ہرگز نہیں جو عورتوں کے ٹھاکر ہوں اور ان کو صرف اپنے لیے وقتی طور کا سامان سمجھے۔ شاہ جی کی باتیں نمل کے دل میں اترتی گئی۔ اچھی لڑکی ہو تم اور باہمت بھی، لیکن نمل کی خاموش لب کھلے، لیکن کیا؟ تم زبان بہت چلاتی ہو، اسے تھوڑا کنٹرول کرو، کیونکہ انسانی جسم میں زبان واحد ایسی چیز ہے جس کا وزن تو بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں، اور جب یہی زبان بلا وجہ کھلے تو بہت سی مشکلات کی وجہ بھی بن جاتی ہے۔ نمل کے چہرے پر ندامت کے آثار دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، میرا کام تھا تمہیں سمجھانا کہ غلط جاذب بھی نہیں تم بھی ہو۔ خیر، اللہ تمہیں اور سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔ پھر وہ عامر کی طرف پلٹا، لے جا یار اسے جاذب کے پاس۔ نمل فوراً بولی، جاذب کے پاس کیوں؟ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے گھر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا نا؟ ہاں، وعدہ میں نے کیا تھا اور پورا بھی کر دوں گا، لیکن فی الحال جاذب کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا۔ میں تمہیں اس کے حوالے کرتا ہوں، وہ مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بختی نے پوری رات اسی طرح آنکھوں میں گزار دی تھی۔ کون لوگ تھے یہ؟ ان کے ساتھ کب تک رہنا تھا بختی کو، اور وہ یہاں محفوظ بھی ہوگی یا نہیں؟ یہ سوال وہ خود سے کر کر کے تھک گئی تھی۔ صبح کب کی ہو چکی تھی، لیکن صبح کے اجالے کا بختی پر کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس کی قسمت میں اندھیرا ہی لکھا تھا۔ وہ روشنی کی کرنیں اس کے نصیب کی پہنچ سے کوسوں دور تھی۔ ویل چیئر والی عورت نے اسے پکارا، نام کیا ہے تمہارا؟ وہ سر اٹھا کر بولی، بدبخت، یہ کیسا نام ہے؟ کس نے رکھا ہے یہ نام تمہارا؟ میرے بخت نے۔ اچھا اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو، تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔
بختی اپنے حلق سے ناشتہ بڑی مشکل سے اتار رہی تھی۔ نوری بیٹا، احمد اس معذور عورت کی طرف بڑھا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ بہت خوش لگ رہے ہیں آپ، خیریت تو ہے نا؟ احمد نے ہاتھ میں پکڑا پرچہ اس کے سامنے رکھا اور رونے لگے۔ نوری تیرے آپریشن کی تاریخ مل گئی آج۔ نوری نے باپ کے ہاتھ پرچہ لے کر حیرت سے دیکھا تو چھم چھم اس کے نین برس پڑے۔ وہ بھاپ سے لپٹ گئی۔ ابو ہماری دعا قبول ہو گئی، اللہ نے سن لی میری التجا۔ ہاں میری بچی، وہ رب چاہے تو کیا نہیں ممکن۔ دونوں باپ بیٹی کا پیار دے کر بختی کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی۔ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا، میں بھی کسی کو اپنا کہہ سکتی، میں بھی کسی سے لپٹ سکتی۔ ابو اب میں چلنے لگوں گی نا اپنے پیروں پر، وہ خوشی خوشی اپنی ساکر ٹانگوں کو دیکھ کر بولی۔ احمد نے بختی کی طرف دیکھا۔ تمہارے قدم بہت مبارک ہے بیٹا، ہمارے ہاں آتے ہی خوشیوں کی بہار لائے ہو اپنے ساتھ۔ احمد کی بات سن کر بختی کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ چھوٹ گیا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے کانچ اٹھانے لگی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، گھبراؤ مت، میں کئی مہینوں سے اسپتال کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گیا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے اس کی کمر کے موڑے خراب ہو گئے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا، جلد از جلد، اور آپریشن 5 لاکھ کا تھا۔ میں غریب آدمی کہاں سے لاتا آپریشن؟ نہ ہونے کی وجہ سے میری بچی معذوروں کی طرح زندگی گزار رہی تھی اور روز گورنمنٹ کے ہسپتال جاتا۔ ہر بار ڈاکٹر اگلے مہینے کا کہہ دیتے اور آج ڈاکٹر نے آپریشن کی تاریخ دے دی، وہ بھی 1 ہفتے بعد۔ احمد نے بختی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے بیٹا، بہت بختوں والی ہو تم۔ احمد کی بات سن کر بختی کے آنسو گالوں پر بہنے لگے اور اس کے دل سے نکلتی آوازیں صرف وہی سن سکی۔ خدا میرے جیسے بخت کسی کا نہ کرے جس کے بختوں میں در کی ٹھوکریں لکھی ہوں۔ پیدا ہونے سے 22 سال کی عمر تک یہ چوتھی چوکٹ تھی جہاں اسے مجبوری کے نام پر لا کر پھینک دیا گیا تھا۔ نوری نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم بدبخت نہیں، خوش بخت ہو۔ گوپال کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ اچانک اسی دن فیملی کے ساتھ سندھ روانہ ہو گئے۔ یہاں نوری کے آپریشن کی خبر سن کر اس کی چھوٹی بہن انم گھر آ گئی اور اپنی جگہ بختی کو مسز جمال کے بنگلے پر کام کے لیے چھوڑ آئی اور اس کے بدلے کچھ پیسے بھی وصول کر لیے۔ اتنا بڑا بنگلہ بختی نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں طرف ٹکر ٹکر نگاہوں سے گھر کو تکنے لگی۔ اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر اسے لگا کہ جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہے۔ مسز جمال نے بختی کو غور سے دیکھا۔ کھرتی ہوئی سنہری گندمی رنگت، اس پر کالی سیاہ آنکھیں اور اس پر دراز پلکوں کی جھالر، مسز جمال کو وہ بہت پسند آئی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بختی خاموش ہو گئی۔ کیا کہتی؟ اپنا پیدائشی نام بدبخت بتاتی یا صبح کو ملنے والا نیا نام خوش بخت؟ نام پوچھا ہے تمہارا؟ وہ سہم کر بولی۔ خوش بخت۔ مسز جمال مسکرائی اور کہا، نام تھوڑا پرانا ہے لیکن اچھا ہے۔ وہ اسے بنگلے کے اندر لے گئی اور سارا کام سمجھانے لگی۔ شام ہو رہی تھی۔ نمل اپنے گھٹنوں پر سر رکھے گہری سوچوں میں گم تھی۔ بختی کی ضد سے لے کر شاہ جی کی باتوں تک سارا منظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ اسے بختی بہت یاد آئی کہ نمل کے علاوہ اس کا پریشان حال کوئی نہیں۔ وہ کھڑکی سے ڈھلتے سورج کو تکتی رہی۔ اس وقت جاذب نے کمرے میں داخل ہو کر اسے پکارا۔ سنو، اپنے گھر جانا ہے تم نے؟ نمل نے سر اٹھا کر جاذب کی طرف دیکھا۔ جاذب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اس کے منہ سے انکار سننے کا منتظر تھا۔ جاذب کی بات سن کر پہلے تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر ایک دم وہ خاموشی سے اچھل پڑی۔ جاذب اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر افسردہ سا ہو گیا، لیکن اس کے اداس چہرے پر آتی بہار دیکھ کر بولا، چلو پھر لیکن منہ دھو کر بال سمیٹ لو۔ نمل بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور منہ دھو کر بال سلیقے سے سمیٹے جاذب کے سامنے تھی۔ اب جلدی کرو پلیز۔ جاذب نے ایک نظر غور سے دیکھا اسے۔ اس کے چہرے کی چمک مان پڑ چکی تھی جسے دیکھ کر وہ اندھا ہوا تھا۔ یہ وہ نمل لگ ہی نہیں رہی تھی۔ 5 دنوں میں وہ مرجھا کر رہ گئی تھی اس کی تحویل میں۔ نمل بچوں کی طرح بے چین تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو، جانا نہیں ہے کیا؟ جاذب نے چپ چاپ چابیاں اٹھائی اور اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ باہر لان میں شاہ جی، عامر اور اسد تینوں موجود تھے۔ ارے او باگڑ بلی! شاہ جی کی آواز پر وہ پلٹی۔ معاف کر دینا ہمیں،
اور سنو، اگر وہاں محلے میں زیادہ پریشانی ہوئی تو کسی سے الجھنا مت، کیونکہ لوگ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے نہیں، اکثر دفنا دیتے ہیں۔ 2 جملوں میں شاہ جی بہت گہری بات کر گیا تھا۔ تم گھر تبدیل کر لینا، تمہارے ماتھے سے یہ بدنامی کا داغ پھیٹے گا تو نہیں، لیکن مان ضرور پڑ جائے گا۔ اور ہاں، میری بمپر آفر پر بھی ضرور غور کر لینا، قابل قبول سمجھا تو یاد کر لینا، بندہ حاضر ملے گا۔ شاہ جی نے مسکرا کے نمل کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں واپسی کی ذلت خاموش طوفان کی صورت تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت کچھ کہنا چاہتی ہو، لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ کہہ دو جو کہنا ہے، نکال لو اپنی بھڑاس۔ وہ اپنی گالوں سے آنسو صاف کرتی ہوئے بولی، اب کچھ نہیں کہنا مجھے، بلکہ سننا بہت کچھ ہے۔ اگر واپسی کے راستے تم پر بہت تنگ یا بند ہو گئے تو آ جانا یہاں واپس۔ جاذب کی بات سن کر وہ طنزیہ مسکرائی۔ اس در پر کیسے واپس آؤں گی، جس کی وجہ سے مجھ پر ہر روز دروازہ بند ہوا۔ وہاں موجود سب کی نظریں جھک گئی۔ شاہ جی آنے والے وقت پر نمل کو پڑنے والے تمانچوں کی گونج سن کر بولا، معافی مانگ سکتے ہیں تم سے، کہو تو پاؤں پڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ اپنے اندر کے درد کو وہ لفظوں میں سمو کر بولی، آپ کو میرے پیروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، جو رسوائی کی بیڑیاں ڈال دی میرے پیروں میں، ان کا بوجھ تا حیات کافی ہے میرے لیے۔ حافظ صاحب فجر کی نماز کے لیے مسجد روانہ، دروازہ کھلا چھوڑ کر گئے، اس امید پر کہ شاید وہ گھر واپس آ جائے تو نمل موجود ہو۔ ابھی بھی اپنے رب سے وہ گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اے میرے رب، اتنا نہ آزما کہ میری دعا کے لیے اٹھے ہاتھ تھک جائیں اور میں مایوسی کی چادر میں لپٹا تیرے در سے خالی ہاتھ لوٹوں۔ اے میرے رب، تیری شان کے خلاف ہے کہ کوئی تیرے در سے خالی لوٹے۔ میں نے ہمیشہ تجھے اپنی لو لگائی ہے، تیری ہی طرف دیکھا ہے، مجھے میرے گناہ کی کوئی اور سزا دے دے، لیکن یہ سزا ناقابل برداشت ہے تیرے اس کمزور سے بندے کے لیے۔ حافظ صاحب کے آنسو سجدے میں گرنے سے پہلے ہی گر پڑے۔ جاذب کی گاڑی نمل کے دروازے پر آ کر رکی۔ نمل نے بے یقینی سے اپنے گھر کو دیکھا اور پھر جاذب کی طرف دیکھا، جو بڑی حسرت سے اسے تکے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر دھاڑے مار مار کر روئے کہ کیسے کرے گی اب وہ سب کا سامنا، کیسے یقین دلائے گی اپنے پارسائی کا، کیا حالت ہوگی اس کے بابا کی۔ اپنے ساتھ ہزاروں سوالوں کا بوجھ لیے وہ گاڑی سے اتری تو ایک بیگ جاذب نے اسے تھمایا۔ تمہارے زیورات ہیں اس میں۔ نمل بولی، اس کی ضرورت نہیں مجھے، ضرورت تو مجھے بھی نہیں تھی، لیکن اس لیے اٹھائے تھے کہ یہ چوری کا کیس لگے۔ نمل خاموشی سے بیگ تھام کر دروازے پر دستک دینے لگی تو دروازہ کھل گیا۔ نمل نے اپنے گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھا اور پلٹ کر جاذب کی طرف دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ بختی کو مسز جمال کے گھر میں کام کرتے ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ بختی کے کام سے مسز جمال بہت خوش تھی۔ وہ سارا دن خاموشی سے اپنا کام کرتی اور رات کو سرونٹ کوارٹر میں جا کر سو جاتی اماں ہاجرہ کے ساتھ۔ اماں ہاجرہ ان کے گھر میں صفائی کا کام کرنے والی ماسی تھی۔ مسز جمال کے شوہر اس کے بھائی بزنس ٹور سے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے واپس آنا تھا اور مسز جمال نے بختی سے کھانے کا اچھا خاصا انتظام کروایا تھا۔ بختی اپنے کام میں مصروف جیسے ہی کچن سے باہر آئی تو اندر آتے مسز جمال کے بھائی شہیر سے ٹکرا گئی۔ اس کے ٹکرانے پر وہ غصے سے بولا، اندھی ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ بختی نے شہیر کی طرف دیکھا، پلکیں اٹھا کر اور معذرت کی۔ شہیر نے جب اسے دیکھا تو وہ اس کی معصومیت میں گمسا ہو گیا۔ بلا کی کشش تھی اس کے عام سے نین نقش میں۔ بختی نے اس کے گھورنے پر جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور واپس کچن کی طرف پلٹی۔